جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم مولانا سامعین بزرگوں دوستوں، ارشاد باری ہے: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بخل کا حکم دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتے ہیں۔ اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور زیادتی کا بھی وعدہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ اختتام کی طرف گامزن ہے۔ 18واں روزہ آج ہو گیا۔ 2 روزے اس عشرے کے رہتے ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا عشرہ وہ گردن کو آگ سے چھڑانے کا عشرہ قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی قریب پہنچ چکا ہے۔ اور ایک عشرہ پہلا تھا جس کو ہم گزار چکے ہیں، اس کو رحمت کا عشرہ قرار دیا ہے۔ رحمت والا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ گزر رہا ہے، اور آخری لمحات میں آخری دنوں ہے، اور عتق من النار والا عشرہ آنے والا ہے۔ اور اس عشرے میں ایک اور زائد عبادت بھی شروع ہو جاتی ہے، جو ابھی آپ سن رہے تھے، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف بھی اس آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ فرض تو نہیں، سنت موقع ہے، لیکن ثواب اس کا بڑا ہے، فائدہ اس کا بڑا ہے۔ جن حضرات کو توفیق ہوتی ہے وہ اس عشرے میں اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں کہ 10 دن اپنے گھر والوں سے، دوست احباب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ کر متوجہ ہو کے بیٹھتے ہیں، اور اپنی قبر کو بھی یاد کرتے ہیں کہ ہم ایک دن دنیا سے نکال کر قبر میں بھی اسی طرح علیحدہ کر کے ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہاں تو اعتکاف میں کھانا بھی کو لے آتا ہے، بیماری ہو تو دوائی بھی لے جاتا ہے، کچھ آ کر باتیں بھی کر لیتے ہیں، روشنی بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، اور دوسرے ان کا لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو مانوس ہوتا ہے۔
कब्र के अंदर अकेला होगा, कोई साथ नहीं होगा और कोई रोशनी नहीं होगी। नेरे का अमाल अगर कर गया तो अल्लाह ताला उसकी कब्र को रोशन भी कर देंगे और ठंडा भी कर देंगे और अल्लाह ताला उसको मायूस करने के लिए उसके नेक अमाल को इंसानी शक्ल दे देंगे। वो उसके साथ वो आ जाएंगे और ये अपना खुशी से हशर तक अपना आराम से रहेगा, कोई मुश्किल नहीं हो। तो थोड़ा सा इसको सोचना है काफ में बैठकर कि हमने अलग हो जाना है दुनिया से। न माँ होगी वहाँ, न बाप, न बीवी होगी, न बच्चे, न दोस्त, न अहबाब, ये सब अलग होंगे। तो वो उस वक्त को सोचने के लिए भी काफ का एक फायदा है, ये कोई इबादत करने का फायदा है। और ये जब मस्जिद में घर में बैठ जाता है तो फिर खा इतनी इबादत ना भी करे, लेकिन नीयत उसकी उसमें सोता भी तो है, खाता भी है, बैठता भी है, ये सारी चीजें उसकी इबादत में लिखी है। ये अपने आप को वैसे खराब करेंगे, बस वो मजलिस लगा के बैठ रहा है, गप्पे लगा रहा है उसके साथ मस्जिद की तौहीन कर रहा है, ये नहीं। यहाँ मस्जिद में आए तो बस वो अपना इस वास्ते कपड़ा लगा दिया जाता है कि अलग आदमी बैठे, दूसरों से कट के बैठे, अपना खाना भी अलग खाए, अपना वैसे। ये जो है जब खाना इकट्ठे खाते हैं तो फिर उसके बाद बातें शुरू हो जाती हैं, फिर आसरा शुरू कर देते हैं, वो काम खराब हो जाता है, मस्जिद के आदाब नहीं रहते। इसका बाकी कुछ दोस्त उसके बाहर से आ जाते हैं, वो भी कहते हैं हम भी यहाँ खाना खाना, अपना खाना ही ले आएंगे, हम भी ये ले आएंगे। वो फिर न मस्जिद के आदाब रहते हैं, न वो जो मकसद है और वो पूरा होता है। तो इंसान जो भी एहतियात को बैठे उसको चाहिए कि हो बस ये समझे कि मैं इन 10 दिनों में 9 दिन हुए या 10 दिन में सारे लोगों से कट चुका हूँ। मैं अलग एक अल्लाह के साथ यारी लगाता हूँ, मैं कुरान के साथ और दुआओं के साथ, इबादत के साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। यही काम आएंगे। तो हर हाल जिन हजरात ने एहतिकाफ में बैठना है तो इतवार की शाम को असर के बाद तैयार होके आए और पीर की रात को पीर की रात करेंगे, इतवार की भाई पीर की रात बनती है। तो पीर की रात यानी इतवार की शाम को आएंगे ना, दिन इतवार का होगा, शाम को अगले दिन पीर होगा। एहतिकाफ बैठना है और पूरे एहतमाम के साथ यहाँ बैठना होगा। फिर इस रात में ज्यादा उम्मीद ये होती है इन दिनों में लैलतुल क़द्र भी मिल जाए। लैलतुल क़द्र एक रात है जिसमें इबादत करने से 1000 महीने से भी ज्यादा इबादत करने का सवाब मिल जाता है। तो ये तो जरूरी है, जो आदमी बैठा है तो उसको वो रात मिलेगी बात, उसको पता चले या ना चले, बस यकीन रख लेना चाहिए कि मुझे वो रात मिल ही गई है। आखिर शादी यहाँ तो जमात होती है तो साथ ही नमाज पढ़ेगा, सुबह की नमाज भी जमात के साथ पढ़ेगा, कुछ न कुछ नवाफिल भी पढ़ेगा। तो ये यही काम करने होते हैं, उसमें ज्यादा नहीं कर सका, यही भी किया तो अल्लाह ताला उसको लैलतुल क़द्र का सवाब दे दे। इस वास्ते लैलतुल क़द्र के मिलने के चांस भी इसमें ज्यादा हैं। तो बहरहाल ये जो जंग 12 दिन रह गए हैं वो भी पता नहीं 11 ना बच जाए। तो इनको हम वैसे तो जिंदगी का हर लम्हा कीमती होता है, हर लम्हा कीमती होता है, रमजान के अलावा भी कीमती होता है, हर वक्त कीमती होता है। इस जिंदगी में इंसान तौबा करके अपने साबिक़ा तमाम गुनाहों को बर्बाद करवा सकता है। वो खड़ा रमजान का महीना हो या कोई भी महीना हो और मर गया तो बस फिर हजारों साल अगर कब्र की जिंदगी उसको मिल जाएगी माशा, लेकिन तौबा का वो नहीं। ये हर रात शब कदर होती है, हर लम्हा शब कदर होता है उनके लिए जो कदर करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रमजान के अंदर हम ये फायदा उठाएं और इसके साथ साथ सिर्फ
نماز روزہ اور جو ہے اعتکاف وغیرہ ہی، اس میں ساری قسم کی عبادت کریں۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ نماز جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور مال ہی صرف پاک نہیں ہوتا، دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جو بخل کی بیماری انسان کے دل میں مال کی محبت کی وجہ سے لگی ہوتی ہے، وہ دل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام پر جب دیتا ہے تو مال اس کا جو ہے دل بھی پاک ہوتا ہے، مال بھی پاک ہوتا ہے۔ مال پاک ہو تو فوائد، اور دل پاک ہو تو فوائد اس کو بڑے حاصل ہوتے ہیں۔ دل پاک ہونے کے ساتھ نیکی کی رغبت ہوتی ہے، نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے، نیکی میں آدمی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے دوسروں سے زیادہ آگے نکل جاؤں نیکیوں میں۔ اور جب دل صاف نہیں تو پھر اس کو بتا بھی دیا جائے آج رات لالت القدر ہے، پھر بھی وہ اس میں کوئی عبادت نہیں کرتا۔ جیسے حالت کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں، اور رمضان کا مہینہ ہے، سب کو ہی پتہ ہے نا کہ رمضان کی قدر کتنے لوگ کر رہے ہیں، پتہ ہے وہی کر رہے ہیں جن کے دل میں قرآن کی عظمت ہے اور اپنی قبر اور حشر یاد ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے حکام کی پاسداری ہے وہی قدر کرے گا، ورنہ تو سب کو پتہ ہے رمضان ہے، رمضان ہے، رمضان ہے، روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ دیکھو نا آج کل یہ اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ ہر طرف جناب ٹھنڈک یا اے سی لگ گئے ہیں جناب۔ وہ بعض دفعہ حضرات کہتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈ ہے یار، ہمیں تو جو ہے یہ بند کرو، بڑی سردی لگ رہی ہے، یہ ہے اتنی گرمی کے موسم میں پھر بھی دیکھیں دو سال یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ مسلمانوں مر جانا ہے، قبر بڑی سخت ہے، سخت ہے، سخت ہے۔ ذرا سوچو، اسی مسجد میں ہم نے وہ دن بھی دیکھے جہاں پنکھے بھی کم ہوتے تھے، اور جناب جس وقت پڑھتے قرآن پاک تو سارا شرابور امام صاحب بھی پیچھے، اور ابھی جب گرمیوں کو پچھلی گرمیوں کے موسم کی بات ہے، پچھلی گرمیاں بھی درمیان میں سردیاں بھی گزر گئی ہیں، اس وقت کا مہینہ جب سے مسجد بنی ہے 82 سے بیاں، درمیان میں اس وقت گرمیاں کی جب آیا تھا، پھر درمیان میں سردیاں گزری ہیں، اور پھر وہ گرمیاں گزرتے گزرتے پھر سردی کی طرف آ رہے ہیں۔ پچھلے سال زیادہ گرم تھے کیونکہ پسینے والے دن تھے، اب یہ پہلے آ گیا اور پسینے کے دن ابھی نہیں، اگلے سال پھر پہلے ہو جائے گا، اس طرح کرتے کرتے سردی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ صفحے بڑی ہوئی تھی، کافی لوگ ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بوڑھے، اب جناب نوجوانی کرسی میں بیٹھا ہے، جی میرے گوڑے میں درد ہے، بیٹا کھانے میں درد ہے، اور یہ کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد السلام کیا، وہ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر دوسرا کبھی ہو گیا تو میں بھی جاتا ہوں۔ اور مذاق بنایا ہوا ہے، کر لو مذاق، دین کے ساتھ مذاق کر لو، ایک وقت آئے گا پھر تمہیں اس کا بھگتنا پڑے گا۔ ایسے قیمتی وقت ایسی قیمتی چیزیں ضائع کیوں کر رہے ہو؟ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ تم عبادت میں نہیں گزار سکتے؟ کیا ہے وہ اتنی دیر باہر گپے لگانے میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس سے زیادہ وقت لگاتے ہیں، ٹی وی کے سامنے اس سے زیادہ وقت لگاتے ہیں، وی سی آر کے سامنے اس سے زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی مسجد میں نہیں لگاتے وقت لگنا؟ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دلال ہو کے کہہ رہا ہے، ایسے بندوں کو چھوڑنا چاہیے، کیوں نہیں شرم آتی؟ مسلمان نہیں ہے، ہندوؤں کو بات کر رہا ہوں، ہندو کی مرضی ہے، عیسائیوں کی مرضی ہے، جو بھی کرے مسلمانوں کو جھنڈوڑا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں جس نے زکوٰۃ دینا بند کیا تھا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت صدیق اکبر نے کہا میں ان سے جہاد کروں گا۔ یاد ہے لوگ سنتے ہیں آپ کی نہیں؟ وہ کیا لوگ آج کتنے لوگ ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، پر باہر سے مانگ رہے، باہر سے مانگ رہے، باہر سے مانگ رہے، کامیاب ہو۔ زکوٰۃ دو، غریب میں کو، تمہارے بال میں برکت ہو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، سورہ بقرہ 30 پارے میں ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، تمہارے جو جیب میں پیسہ نکل کے دوسرے کے پاس جو ہے تو وہ فقیر ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے وہ
دینا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ وعدہ دیتے ہیں تمہاری مغفرت کریں گے ہم، اور تمہارا مال جو ہے وہ ہمارے پاس ادھار ہوگا، قرض حسنہ ہوگا. ہم تمہارا مال دنیا میں بھی واپس کریں گے، اور ایک نہیں، ایک کے بدلے 10 واپس کریں گے، اور اس کے بدلے 700 واپس کریں گے، اس کے بدلے نضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ واپس کریں گے. کسی کو اللہ کی بات پر اعتماد نہیں آتا، شیطان کی بات پر اعتماد آتا ہے. کتنے لوگ ہیں زکات دیتے ہیں، طریقہ بنایا ہوا ہے، بڑی بڑی دکانوں والے چند کپڑے جوڑوں کے نکالتے ہیں اور جا کر ہم نے زکات ادا کر دی. اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ جس کی عادت بنی ہے فلانے کو دینا ہے، وہ پتہ نہیں زکات کا مستحق ہے بھی جس کو یہ جوڑا دے رہے ہیں. ایک جوڑا اس کو بھی آتا ہے، تھوڑے 20 جوڑے 40 جوڑے نکال لیے، حالانکہ یہ کروڑوں کا اس کے پاس مال ہے. اتنی زکات اس کی بنتی ہے، فیکٹریاں اس کی اتنی زکات بنتی ہے. اگر یہ لوگ زکات دینا شروع کر دیں تو کوئی غریب ہی نہ رہے. اب تو جائے تو سڑکوں پر لوگ ہی لوگ ہیں مانگنے، اور ان لوگوں نے پھر عادت بنا لی ہے، ضرورت کے بغیر بھی مانگتے ہیں. تو ضرورت والے انشوروں کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ مانگ ہی نہیں سکتے. اور بعد میں جب عادت بن جاتی ہے پھر ضرورت نہیں رہتی تو مانگتے ہی رہتے ہیں. پھر وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اس واسطے فرمایا اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھو، وہاں کوئی غریب نہیں تمہارے پاس، ادھر ادھر کہاں تک، جہاں تک تمہارا مال ہے دیکھ لو، جہاں تک غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرو. اور ان کو صرف کپڑے کا جوڑا نہیں، ان کو راشن کی بھی ضرورت ہے، ان کو جوتوں کو بھی ضرورت ہے، ان کو جناب بچوں کی عیدی کی بھی ضرورت ہے. پتہ نہیں کیا کیا ضرورت ہوتی ہے. آپ نے ایک جوڑا بنوایا، یہ لو، وہ 100,000 روپے کا جوڑا، 1000 روپے کا، اس کے پاس سلائی ہوگی سوائے کا بچہ پھر پڑا رہے. 1000 روپیہ دے دیجیے، 1000 روپے جوڑا آ گیا، اس کو دے دیا، چلو بھائی. اچھا جس کو دے دیا ہے اب سلواوے گا، اس کو تو پھر 1000 چاہیے. اور جہاں تک وہ بہت سستا ہے کہ 800 کے نیچے تو کوئی نہ سیکھا، یا تو 1000 لیتے ہیں یا زیادہ لیتے ہیں. اور اس کے پاس آپ نے کر دیا کہ جوڑا بھی نہیں 7,000 روپے دے، اس میں نہیں ہو سکتا. ایک زکات دینے کا طریقہ نہیں ہے. دوستو یہ ٹائم ہے، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، ایک دوسرے کے کام آؤ، جب جوڑا ایک دوسرے کو. نماز بھی پڑھنی ہے، نماز آگے لوگ اتنے کیوں آگے؟ جب کل جمعے میں اس وجہ سے اتنے کیوں نہیں ہوں؟ آج کیا ہو گیا؟ یہ جمعہ فرض ہے، ظہر کی نماز کل فرض نہیں ہے، عصر کی نماز فرض نہیں ہوگی شام کو. جمعہ بھی فرض ہے، عصر کی نماز بھی فرض ہے، اور ساری نمازیں فرض ہیں. تو کسی نماز میں ایک جمعہ 8ویں دن جمعہ پڑھتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا؟ ہر نماز پڑھو. نوجوانوں مسئلے کو شروع کرنے، اور نوجوان سے پہلے یوں گردنے پھیلاتے ہوئے جا رہے ہو. شرم کرو بھائی، تم نے کیا سیکھا ہے مسجد سے، اور تم نے سکولوں سے کیا سیکھا ہے؟ نماز نہیں آتی، کچھ نہیں آتا، اور پھر کوئی بات کوئی مسئلہ بتانے چلتے ہیں تو ان کو بیٹھنا ہی ہوگا، مولوی کے بھاگوں تک جا کے کھڑے ہو جائیں گے. سویرے درس ہوتا ہے قرآن پاک کا، کتنے لوگ بیٹھتے ہیں. یہ قرآن کے ساتھ دوستی ہے، آپ پتہ ہے. آج قرآن کے ساتھ جو دوستی لگائے گا، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ قرآن کہے گا یا اللہ اس نے مجھے بڑا سمجھا اور عمل کیا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی مغفرت کر. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سفارش کو قبول کر کے اس کو بخش دے. یہ پکی باتیں ہیں، یہ پکی باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں، تاریخی باتیں نہیں ہیں، ناول کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں. یہ کیوں نہیں ہمارے ذہن میں بیٹھتی بات؟ کیا حالات ہمارے ہو چکے ہیں؟ بس یہ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، کیوں ہے مہنگائی؟ آپ نے مہنگائی کی وجہ سوچی ہے کبھی؟ جو لوگ زکات نہیں دیتے اللہ تعالیٰ بارش بند کر دیتے. جو لوگ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے کئی گناہوں کے یعنی نقصانات بھی بتائے. زکات ادا نہیں کرنا، نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا. معراج کے موقع پر جو سود کھانے والے ان کا کیا حال ہے، نماز نہ پڑھنے والے ان کو کس طرح ان کے سر کچلے جا رہے ہیں. تو میرے دوستو آج
واپس آ جاؤ جی موقع ہے. گھر کافر گبرو بت پرستی بات آباد کو پوچھتے رہے بت کو پوچھتے رہے جو بھی کرتے رہے اب آ جاؤ توبہ کرو میں سارے گناہ تمہارے معاف کر دوں گا. یہ آواز نہیں سن سکتے آپ؟ یہ اللہ کی طرف سے آواز ہے. اور جس دن مرنے کے بعد یہ کہیں گے یا رب ارجعون ہمیں واپس کر ہم جنت پر دنیا میں جا کر دیکھ ولا تکلمون. اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں دفع ہو جاؤ میرے ساتھ بات بھی نہ کرو. ادھر تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا عبادی الذین میرے بندو اے ایمان والو. بڑی عزت اور احترام کے لفظ ان میں بڑے عزت اور احترام کے لفظ سے ہوتے ہیں. اور وہاں اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے جیسے آپ کتے کو نہیں بتاتے اقصا یا کل بڑے بھاگو کتوں کی طرح فرمایا بھاگ جاؤ وہاں جا کریں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں آج وقت ہے سنبھل جاؤ آج نہ سنبھلے تو کہیں سنبھل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دے. واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین.